السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ احمده واستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي اكرمهم الله تعالى باربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، دوستو اور عزیزنی بھائیوں، اسلامی مہینے کا جمادی الاخری کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ 22 جمادی الاخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے انتقال کا دن ہے، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اس پوری کائنات کے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہیں کہ جن کا وجود ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے ہوا۔ اللہ نے ان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ ان کے باپ ابو قحافہ ایک مرتبہ ان کو کہا کہ بیٹا چلو بت کی عبادت کرنی ہے اور بت سے سوال کرنے ہیں، تو ساتھ میں لے کر گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ شان تھی کہ انہوں نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اس دن وہ بت کے پاس پہنچے، جا کر اس سے سوال کرنے شروع کیے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا کھلا، تو کہاں سے کھانا ہے؟ مجھے پیاس لگی ہے تو پانی پلا، تو کہاں سے پانی ہے؟ تو تھوڑا طیش آیا، غصہ آیا، اور پتھر اٹھا کر بت سے کہا کہ اب میں تجھے توڑنے والا ہوں، تو اپنی حفاظت تو کر کے دکھا۔ اچھا، ان کے والد عبادت میں لگے ہیں، آنکھیں بند کر کے وہ اپنی عبادت جو بھی پڑھن ان کا چالو ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ پتھر اٹھا کے بت کو مارا، تو بت تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آواز سے باپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ سارا ماجرا بیٹے کو اٹھا کے گھر پر لے کر ہے، اور جو کچھ سنانا تھا سلوتیں سنائیں، اور ان کی ماں کے پاس لا کر کہا کہ تیرے بیٹے نے آج بڑا غضب کر دیا، یہ کر دیا کہ بت کو اس نے توڑ دیا، بڑی توہین کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو ماں بڑی اطمینان سے بیٹھی تھی، تو شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اتنی سخت بات سناتا ہوں کہ تیرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور تیرا ریئیکشن کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی شان بڑی نرالی ہے، یہ جب پیدا ہوا تھا جب بھی مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اس کی شان بڑی الگ ہوگی اور اس کا مقام بڑا الگ ہوگا۔ میں نے تو سنانے کی کوشش کی تھی پیدائش پر، تمہیں نے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ جب یہ پیدا ہوا تم کہاں تھے؟ تو کہا کہ میں تو سفر میں تھا، ملک شام گیا ہوا تھا۔ تو کہا جب تم گھر آئے تو میں نے تم سے کہا تھا ایک بات کہ دیکھو یہ جب پیدا ہوا تو میں نے اپنے کان میں کچھ آوازیں سنی، کچھ اشعار سنے، کچھ باتیں سنی، لیکن تم نے کہا کہ عورتوں کے تو بس ایسے ہی کان بجتے ہیں، تم نے میری بات کو نہیں سنا۔ مجھے تبھی پتہ چل گیا تو اس کی شان بڑی نرالی ہو۔ تو اس وقت فرشتوں نے ان کے کان میں کچھ الفاظ کہے تھے، کچھ اشعار کہے تھے۔ وہ اشعار ان کی والدہ نے ان کے والد سے سنایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ کی بندی، یہ ایک حقیقت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے، اس کو جہنم کی آگ سے اللہ پاک نے نجات دی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں پر صدیق رکھا گیا، اس کو صرف دنیا نہیں پہچانے گی بلکہ آسمانی مخلوق بھی اس کو جانے گی۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی زندگی میں ان کے اپنے ساتھی بنیں گے، ان کے اپنے رفیق بنیں گے، اور ان کے دین کی محنت یہ دنیا میں کریں۔ کہا کہ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ میرے بیٹے ابو بکر کی شان بڑی نرالی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وجود دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے دین کے دنیا میں زندہ کرنے کے لیے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ کسی زمانے میں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے، اس وقت نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا تذکرہ اسی علاقے میں ایک بڑا راہب رہتا تھا، غالباً اس کا نام تھا نستورہ۔ جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نستورہ راہب نے بتایا کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھی بنو گے اور ان کی زندگی کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ بات ختم ہو گئی، آئی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیا اور اس تعبیر کا تذکرہ بھی کسی سے نہ کیا۔ ہوتے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ پر نبوت کا ظہور ہوا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس لوٹے تو کسی نے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، اللہ پاک نے مجھے اپنا نبی بنایا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی آپ کی بات کی کوئی دلیل ہے، آپ کی بات کی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام کے راستے میں دیکھا تھا اور جس کی تعبیر تمہیں اس نصورہ راہب نے بتائی تھی، اتنا سننا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں خوشی کے آنسو اور لپٹ گئے اور وہیں پر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واحد عجیب شخصیت ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی ایسا اہم موقع نہیں ملتا کہ جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے غائب ہوں یا حضور سے کہیں اور ہٹے ہوئے ہوں۔ ہر اہم موقع پر ساتھ اگر کوئی ہے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جس نے اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی، جس نے اپنا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس موقع پر ہر ایک اپنی اپنی پسند کا اظہار کر رہا تھا، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اپنی پسند کا اظہار کیا، لیکن اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول کے چہرے کا دیکھنا مجھے پسند ہے، دوسرا اللہ کے رسول پر مال خرچ کرنا مجھے پسند ہے، اور تیسرا یہ کہ میری بیٹی عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے بڑے عاشق ہیں، ان کی تینوں پسند، وہ ان کا جو محور ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کو کیا پسند ہے؟ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھنا ان کو پسند ہے، اللہ کے رسول پر مال خرچ کرنا ان کو پسند ہے، اللہ کے رسول کے نکاح میں ان کی بیٹی کا یہ مجھے پسند ہے۔ وہ کیسے بڑے عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بندے نے اللہ کے دین کے نام پہ کیسی قربانیاں دی اور کیسا اللہ کے دین کے نام پر اپنے آپ کو کھپایا۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں۔ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 میں سے اکثر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمائی ہیں، جن کی دعوت پر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برکت سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برکت سے، اور بڑے بڑے صحابہ جن کا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برکت سے جب اسلام قبول کیا، 2 دن میں 9 لوگوں کو اسلام میں داخل کرایا، 9 لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے، اور ان 9 میں سے اکثر عشرہ مبشرہ تھے، اکثر عشرہ مبشرہ تھے۔ اللہ نے دین کا وہ غم عطا کیا تھا، اللہ نے دین کی وہ فکر عطا کی تھی، جب سے کلمہ پڑھا اپنی زندگی اپنے جان مال کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ جب کلمہ پڑھا تو بڑے مالدار آدمی تھے، 12 کپڑے کی ان کی اپنی دکانیں تھیں، بہت بڑے تاجر تھے، اور مکہ میں چیف جسٹس کا مقام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، لیکن کلمہ پڑھا، اپنی ساری حیثیت کو اللہ کے دین پر لگا دیا، اپنے سارے مال کو اللہ کے دین پر لگا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر کس نے آزاد کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ بہت مضبوط تھا
اور بہت خوبصورت تھا اور مکے میں اس کا بڑا نام تھا اور اکیلا وہ 10-15 غلاموں کے برابر کام کرتا تھا اور اس کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت بلال کو بڑی تکلیف پہنچائے جا رہے، بڑے دکھ درد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کا غلام کافر تھا، یہ اپنے کافر غلام کو سمجھاتے، دعوت دیتے کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور ادھر حضرت بلال وہ کسی اور کے غلام ہے اور وہ ان کو سخت تکلیف پہنچا رہا ہے، رات بھر کوڑے لگا رہا ہے، دن میں تپتی ریت پہ گھسیٹ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں جا کے سودا کرتا ہوں۔ ان کے مالک سے جا کر کہا کہ بھائی تم اپنے غلام کو میرے غلام کے بدلے میں بیچ دو، میرا جو غلام ہے نا وہ اس کے بدلے میں، مرحب اس کا اپنا نام تھا، کہا اس غلام کو میں اس کے بدلے میں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی سوچ کے کہو کیا سودا کر رہے ہو، تمہارا غلام تو بڑا بھاری ہے اور بڑا مہنگا ہے اور اکیلا 10-15 غلاموں کے برابر کام کرتا ہے۔ تو کہا بھائی تم سودا کر لو، میں سودا کرنے تیار ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا اور اپنا جو بھاری بھرکا غلام وہ اس کے بدلے میں دے دیا۔ وہ کافر سمجھتا تھا انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ نظر تھی کہ میں نے کتنا بھلا سودا کیا، میں نے کتنا نفع کا سودا کیا۔ آج دنیا میں اذان بلالی گونجتی ہے، ثواب کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جائے گا۔ دین پر قربانی کا کیسا شوق اللہ نے دیا تھا، کیسا جذبہ اللہ پاک نے دیا تھا، اور کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کرنے کا کیسا جذبہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے کہا، اس وقت تک تبلیغ چھپ کر ہوتی تھی، کھلم کھلا تبلیغ کا کام نہیں چلتا تھا، چھپ کر دین کا کام ہوتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اب ہمیں کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر ہم لوگ تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں، میں کھلم کھلا بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہم بہت تھوڑے ہیں، کہا نہیں جی آپ اجازت تو دیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی چلو اجازت ہے۔ اب مکہ میں بیت اللہ میں آئے، سارے کافر اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے، صحابہ بھی آئے، اللہ کے رسول بھی آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر علی الاعلان اسلام کی دعوت دی، علی الاعلان اللہ اس کے رسول کا تعارف کرایا۔ کیا ہوا کہ سارے مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے، صحابہ پر، اللہ کے رسول پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا، بے ہوش ہو گئے۔ ہر ایک کہتا تھا یہ بندہ بچ نہیں سکتا، اس کا تو انتقال ہونا پکا، اس کی تو شہادت پکی۔ لوگ اٹھا کر گھر پر لے کر آئے، ان کے خاندان والے جمع ہو گئے اور بڑا غصہ ان کو تھا۔ انہوں نے مکہ میں آ کر اعلان کیا کہ اگر ابو بکر شہید ہو گئے تو بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے۔ جس بدبخت نے سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا تھا۔ بڑے ٹف حالات ہو گئے مکہ میں، کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ رات میں 11-12 بجے تقریباً ہوش آیا، آنکھ کھلی، سارا خاندان جمائے، آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی ایک طرف اپنی ماں کو دیکھا، ایک طرف اپنے باپ کو دیکھا، اور پہلا جملہ ان کی اپنی زبان پر تھا، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ہم تو عشق رسول کے دعوے کر کے ہی ٹھنڈے بیٹھ جاتے ہیں، ارے عاشق رسول دیکھنا ہو تو دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو موت کے منہ سے باہر آئے ہیں، اور پہلا سوال زبان کا، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی سخت مصیبت آئی، آنکھ کھلتے ہی ان کا سوال کیا، ارے کیا عشق ہوگا اس بندے کو اللہ کے رسول سے، کیا محبت ہوگی اس بندے کو اللہ کے رسول سے؟ اب تو شادیوں میں نبی کو بھلا گئے، کاروبار میں نبی کو بھلا گئے، جوانیوں میں نبی کو بھلا گئے، اپنی تجارت میں، ملازمت میں، گھر باہر کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو بھلا گئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے کہ موت کے منہ سے باہر آئیں اور پہلا سوال، مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ رشتہ دار ناراض ہو گئے، یار ایسا کیسا معاملہ جن کی وجہ سے ایسا سخت حال ہوا۔ آنکھ کھلتے ہی ان کا سوال کیا، وہ ناراض ہو کے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے ان کی امی سے کہا کچھ کھلا پلا دو۔ ماں نے کھلانے کی کوشش کی تو کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے نبی کی زیارت نہ کروں۔ ماں نے کہا بیٹا میں کیسے بتاؤں ان کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ تم ایک کام کرو، میں جمیل کو بلاؤ۔ قریب ایک خاتون ایک صحابیہ رہتی تھی، ان کو بلایا، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، ابھی اچھے ہیں، حضرت ارقم کے مکان پر ہیں۔ تو کہا جب دیکھوں گا تو مجھے چین آئے گا۔ کہا بیٹا ہم کیسے ان کی زیارت تجھے کرائیں؟ کہا
ٹھیک ہے رات میں جب لوگ چلنا پھرنا کم ہو جائے مجھے سہارا دے کر لے کر چلنا، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں 12-1 بجے ان کو لے کر نکلے، اللہ کے رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھے، وہاں پہنچے، دروازہ کھولا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، آپ کا حال دیکھ کر سارے صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، اللہ کے رسول زار و قطار رونے لگ گئے، چہرہ سوجا ہوا، پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، ایسا سخت حال ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ کے رسول سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ تو کوئی درد نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس بندے کو دین کا کیسا درد تھا۔ والدہ ساتھ میں موجود ہیں، ابھی اتنا سخت حادثہ ہوا، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں حضرت یہ میری امی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن حضرت انہوں نے ابھی تک اللہ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا، حضرت آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ کے رسول آپ ان کو ایمان کی دعوت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعوت بھی دی، اللہ کے رسول نے دعا بھی کی، ماں نے ادھر ہی کلمہ پڑھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اس سانے پر اللہ کے رسول رو رہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو، اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے، اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں بھی ایک ایک مسلمان کا نام لے لے کے دعائیں کرنی چاہیے اور دین کے نام پہ قربانیاں دینی چاہیے، دین کے زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا چاہیے۔ ہم تبلیغ کے کام میں عام طور سے اس بات کے مذاکرے کرتے ہیں کہ اللہ نے جوانیاں دی ہیں، اللہ نے جان مال دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، ارے اپنی زندگی سے اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی محنت کرو، ہمارا جان ہمارا مال یہ اللہ کے دین پر لگ جائے، اور اللہ کا دین زندہ ہوا اللہ پاک کتنا اجر عطا کرے گا، اللہ کتنی نعمت عطا کرے گا۔ کروڑوں کما کر چھوڑ کر چلے جانا یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم لاکھوں انسانوں کی ہدایت کے سامان بن جائیں، ہم کروڑوں انسانوں کی ہدایت کے سامان بن جائیں، ہم جئیں تو اللہ کا دین زندہ ہو، ہم مریں تو اللہ کا دین زندہ ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد لاکھوں لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہوں، لاکھوں لوگ دنیا میں سجدہ کرنے والے ہوں، لاکھوں لوگ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہوں۔ یہ وہ کمائی ہے، یہ وہ کمائی ہے، یہ وہ دولت ہے کہ حشر کے میدان میں انبیاء علیہ السلام بھی تمہیں مبارکباد پیش کریں گے، اللہ کے رسول بھی تمہیں مبارکباد پیش کریں گے، یہ میرا امتی ہے، میرا کام کر کے آیا۔ ارے ایک ماں کا بیٹا کھو جائے، کوئی لا کر ملا دے، وہ ماں دعا دے دے تھکتی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے رسول تو اپنی امت سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تھے، باپ سے زیادہ شفقت کرتے تھے، ان کی محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، ان کے پیار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول سے چوری کا گناہ ہو گیا، صحابہ ان کو پکڑ کے لائے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا، گناہ ثابت ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن ایک کونے میں جا کے اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ صحابہ نے کہا حضرت سزا تو آپ ہی نے سنائی اور آپ خود روتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ امیر بدترین امیر ہے جو اللہ کی حد جاری نہ کریں۔ بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کوئی چوری کرے تو اس کے گناہ ثابت ہو تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن ایک بات ہے میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو تو اور کون روئے گا؟ کیا پیار کیا ہوگا اپنی امت سے، کیا محبت کی ہوگی اپنی امت سے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد اس بات کی خواہش رکھتا ہے کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا اور اس چاہت کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا، کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے کہا حضرت اولیس نحن اخوانوں کا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھے، جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں۔ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہارے بعد جو میری امت آئے گی اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، گویا کہ کہا کہ قیامت تک آنے والی امت تک میرے اس سلام کے پیغام کو پہنچا دینا۔ کیسا پیار اپنی امت سے کیا،
کیسی محبت اپنی امت سے کی، تو ہمارے ذریعے سے نبی کا ایک امتی بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول ہم سے کتنا خوش ہوں گے، بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ میرے جوان بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا۔ ارے نبی والا درد ہم اندر میں پیدا کریں، نبی والا غم ہم اپنے اندر میں پیدا کریں۔ ہم صرف کھانے کمانے مر جانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمارا مقصد حیات اللہ کے دین کے لیے محنت ہے، اللہ کے دین کے لیے کوششیں، اپنے بس کی کوشش کرنا کہ اپنے گھر میں دین زندہ ہو جائے، آس پڑوس میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، محلے میں کہیں آگ لگ جائے، کوئی غیر ایمان والے کے گھر ہی کیوں نہ لگے، سارے ایمان والے پانی لے کر دوڑیں گے، ہر ایک کی فکر ہوگی بھائی اس کے بیوی بچے جل نہ جائیں، اس کے بیوی بچے مر نہ جائیں، سارا محلہ پانی لے کر دوڑے گا۔ پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ آگ سے وہ جل جائے، مر جائے، موت تک پہنچے گا، لیکن آج ساری امت بے دینی کی راہ پر چل کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی رسول کو چھوڑ کر ساری انسانیت جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی۔ ہائے رے ہائے، آج مسلمان کے سینے میں اس کا درد نہیں ہے، آج مسلمان کے سینے میں اس کا اپنا غم نہیں ہے کہ بھائی میں کوشش کروں اللہ کے دین کے لیے، میں محنت کروں اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کو کھپاؤں لگاؤں اللہ کے دین کے لیے، تو دین کے نام پہ قربانیاں دیں۔ دوسرا، دعائیں کرنے والے بنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، اللہ کے رسول نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، اور رات کا موقع ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال حضور نے دیکھا، ایک دم دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ دو عمر میں سے ہے کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے یا عمر بن خطاب کو ہدایت دے، اور اللہ میرے دل کی چاہت ہے کہ آپ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرمائیں۔ ادھر حضور کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اور ادھر صبح ہوئی تو مشرکین مکہ دارالندوہ میں اکٹھا ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے، اور مشورہ یہ کیا کہ اب تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے۔ کون کرے گا؟ عمر بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بھائی یہ کام میں کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا عمر یہ کام تو ہی کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لی اور نکلے اللہ کی رسول کی تلاش میں۔ راستے میں نعیب ابن عبداللہ ملے، پوچھا کہ بھائی کدھر جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسول کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر جس اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہو، ارے تمہارے گھر میں روشن ہو گیا ہے، تمہاری بہن کلمہ پڑھ گئی، تمہارے بہنوئی کلمہ پڑھ گئے۔ اتنا سننا تھا کہ غصہ ڈائیورٹ ہوا گھر کی طرف، اپنی بہن کے گھر گئے۔ ان دونوں میاں بیوی کو حضرت خباب قرآن سکھا رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، قرآن بڑی دولت ہے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے۔ آج دنیا میں مسلمان سینہ ٹھوک کے یہ بات کہہ سکتا ہے ہمارے پاس اللہ کا کلام جس کی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اگر طاقت ہے تمہارے اندر، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے باطل قوموں، اکٹھے ہو جاؤ، ساری کائنات کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ اور یہ قرآن کا چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، تو جاؤ ساری کائنات کو اکٹھا کرو، اپنی مدد کے لیے بلاؤ، اور قرآن کی کوئی ایک صورت تیار کر کے دکھا دو۔ اللہ کی قسم ساری دنیا فیل ہو جائے گی، اللہ کے کلام کی ٹکر کا کلام کوئی تیار کر نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن ہمیں عطا کیا، اللہ نے قرآن والی عظیم دولت ہمیں اللہ پاک نے عطا کی۔ ہم قرآن سے عشق کریں، ہم قرآن سے محبت کریں، ہم قرآن پر عمل کریں، قرآنی تعلیمات علماء سے سیکھیں، اور دنیا میں اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، محنتیں کریں۔ اللہ نے بہت بڑی دولت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ آج تو جس امت کے ہاتھ میں قرآن تھمایا تھا، معاف کرنا کہ بس موبائل رہ گیا، قرآن ہاتھوں سے نکل گیا، مہینے گزر جاتے قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں، ہفتوں گزر گئے قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں، سالوں گزر گئے قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں، 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، آج تک اللہ کے کلام کو پورا شروع سے آخر تک نہیں پڑھا۔ یہ کیسی محرومی کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، قیامت کے میدان میں وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پر نہ چل سکی، جو اللہ کے قرآن پر نہ چل سکی۔ وہ کان بڑے بدقسمت ہوں گے جو اللہ کا کلام نہ سن سکے، جو اللہ کا قرآن نہ سن سکے۔ ہم قرآن کو وقت دیں۔ یہ قرآن وہ طاقتور کلام ہے جو دل کی دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، دل کی دنیا کو نرم کر کے رکھ دیتا ہے، دل کی دنیا کو نورانی کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کلام ایسا عجیب کلام ہے کہ اس کلام میں اللہ اپنے بندوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر کہا حضرت کچھ اور ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا تھا کہ تلاوت قرآن کو مضبوط پکڑ لو، یہ دنیا میں ذخیرہ ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نور ہے، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم قرآن کو وقت دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، خدا را اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات پر ڈالیں، دینی تعلیمات پر ڈالیں۔ حالات سنگین ہے، آپ کو دنیا کی پڑھائیاں کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اللہ کے دین کی بھی پڑھائی کروائیں، اللہ کے دین کی بھی تعلیمات اپنے بچوں کو دیں، قرآنی تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے ہماری نسلیں وہ تو دنیا کی بڑی ڈگریاں ان کے اپنے پاس میں ہوں، لیکن باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس دنیا نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا جن کے قدموں میں، پیسے جن کے قدموں میں، بڑی بڑی کرسیاں ان کے پاس، بڑے بڑے اسباب ان کے پاس، لیکن جب باپ مر کے دنیا سے رخصت ہوا تو اس بندے میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکے، ایک سورہ اخلاص پڑھ سکے۔ لہٰذا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیمات کی فکر کریں۔ سعادت مند وہ بھائی ہیں جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، جن کے بچے عالم دین بن رہے ہیں۔ سعادت مند وہ بہنیں ہیں کہ جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے مزین کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو خیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کے گھر پر دستک دی، دونوں کو حضرت خباب قرآن سکھا رہے۔ تو آواز سے حضرت خباب تو بڑے گھبرائے کہ یار یہ عمر آ گیا میری گردن نہ مار دے، اندر جا کے چھپ گئے۔ بہن نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو بہن سے کہا کہ کیا تم بھی بے دین ہو گئے، یعنی کیا تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ تو بہن نے کہا کہ عمر اگر وہ دین صحیح ہو تو پھر بتا تیری کیا رائے ہے۔ بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، بہن کو ایسا مارا کہ منہ سے خون نکلنے لگ، لیکن بہن بھی تو عمر کی تھی، کہنے لگی عمر جو کرنا ہو کر لیں، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ایسی استقامت اپنے اندر اسلام کی پیدا کرنی، اپنی اولاد میں ایسی استقامت پیدا کرنی کہ ساری دنیا کی کرنسی اکٹھی کر لی جائیں، ساری دنیا کی حکومتیں اکٹھی کر لی جائیں، اور ہم ایسی بچوں کی تربیت کریں کہ ہمارے بچوں سے وہ کہیں کہ دیکھو ایمان کا سودا کرو، یہ ساری کرنسیاں تمہیں نام کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں میں ایسی استقامت ہونی چاہیے، وہ کہیں کہ ہم ساری دنیا کو لات مار سکتے ہیں، اپنے ایمان کے سودے نہیں کر سکتے، اپنے دین کے سودے نہیں کر سکتے۔ آج یہ جذبات ختم ہو گئے، آج یہ جذبات سرد پڑ گئے۔ آن پیپر رپورٹ ہمارے اپنے ملک کی 8 لاکھ مسلمان بچیوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، 8 لاکھ مسلمان بچیوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے۔ یہ آن پیپر رپورٹ ہے، جو بغیر پیپر کی ہے وہ پتہ نہیں کتنی لاکھ بچی ہوں گی۔ انہوں نے کیوں ایمان کا سودا کر لیا؟ انہوں نے کیوں دین کا سودا کر لیا کہ ماں کی گود سے اللہ کا تعارف نہ ملا، ماں کی گود سے اللہ کے رسول کا تعارف نہ ملا، ماں کی گود سے کلمے کی عظمت نہ ملی، اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف نہ ملا، فکر آخرت نہ ملا۔ پیارے بھائیوں، ہم اپنے اندر اس بات کی فکر پیدا کریں، اپنی اولاد کے اندر آخرت کا شوق پیدا کریں، اللہ اس کے رسول کی عظمت پیدا کریں، اللہ کے دین کی عظمت پیدا کریں۔ اس لیے ہم تبلیغ میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھروں میں دین زندہ کرو، اور ایک آسان راستہ ہمارا اپنا نصاب ہے کہ بھئی گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم زندہ کرو، کچھ تو اللہ اس کے رسول کی دین کی باتوں کا مذاکرہ ہمارے اپنے گھروں میں ہو، دل نرم ہو، اور ہمارے بچے دین پر چلنے والے بنے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ تو بہن نے کہا کہ عمر جو کرنا ہو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مار پیٹ کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قرآن کا پرچہ ادھر ہی پڑا تھا، اپنی بہن سے کہا کہ بتاؤ اس پر کیا لکھا ہے؟ بہن نے کہا کہ دیکھ تو ناپاک ہے، اور ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا کہ بھائی غسل کرو۔ پاک صاف ہوئے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ کیا طاقتور کلام ہے! حضرت عمر نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ
الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. یہ پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری یہاں تک پہنچے دل کی کیفیت بدل گئی کہ بھائی میں بھی کلمہ پڑھنے تیار ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنے تیار ہوں. عمر کا اسلام اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے. حضرت خباب نکل کر کہا کہ بھائی عمر یار تجھے مبارک ہو، لگتا ہے کل رات کے حضور کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، تیرے حق میں قبول ہو گئی کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کدھر ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت ارقم کے گھر پر ہیں. حضرت عمر نے تلوار لی اور اکیلے نکلے حضور سے ملاقات کے لیے. وہاں کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ، انہوں نے آتے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے، لیکن اللہ کے شیروں میں سے ایک بڑے شیر حضرت حمزہ ادھر ہی تھے. کہنے لگے عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ آج عمر کی تلوار سے عمر کی گردن مار دی جائے، عمر کی گردن مار دی جائے. یہ ایک پیغام ہے، مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، مسلمان کو جری ہونا چاہیے. ڈرپوک ہونا مسلمان کی اپنی شان نہیں ہے. مسلمان کے سامنے تو آخرت کا جان ہے، مسلمان کے سامنے تو اسلام پر مرنے پر اللہ کی نعمت ہے اور شہادت کا درجہ ہے. لہذا مسلمان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے. یہ فتح پائے تو غازی بنا، یہ دنیا سے رخصت ہوا تو شہید بنا. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، لہذا ہم جمیں گے. کوئی موقع ایسا سخت ہم پر آ جائے، یا تو جان بچاؤ یا ایمان بچاؤ، تو جان کے سودے کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی قسم ایمان کے سودے نہیں کیے جا سکتے. تو کا ارادہ ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ آج عمر کی تلوار ہوگی، عمر کی گردن ہوگی. جب قریب پہنچے نا اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھولا. دروازہ کھولا گیا، اندر آئے اللہ کے رسول کے سامنے. آپ نے گریبان پکڑا اور یوں جھٹکا دے کے فرمایا کہ عمر وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ جاؤ؟ کہ جی وقت آ چکا، میں کلمہ ہی پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا، حضور ایسا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. آواز بیت اللہ تک پہنچی، آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کو عمر کے اسلام پر خوشی ہے؟ آپ نے فرمایا بہت خوشی ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں، آج تو آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں کہ آج خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا ہے. اور حضرت عمر کا اسلام اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانی کا صدقہ ہے. اس بندے کی قربانی میں کیا اثر تھا کہ خطاب کے بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا. کیسے اپنے آپ کو انہوں نے کھپایا، کیسے اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا. عشق رسول کسے کہتے ہیں دیکھیے تو صحیح. مکہ میں جب حالات بڑے ٹف ہو گئے، حالات بڑے سخت ہو گئے، تو اس موقع پر اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہجرت کے حکم ہوئے. آپ نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا اور ایک موقع تھا کہ آپ بھی اللہ کے حکم سے نکلنے والے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ ابو بکر تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت حضرت عائشہ اور دوسرے گھر کی مستورات وہیں پر تھی. تو حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا حضرت فرمائیں. آپ نے کہا کہ ان کو ہٹا دو. کہا حضرت یہ میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں اور یہ بڑے رازدار لوگ ہیں، آپ کہے تو ان کو رکھوں؟ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے. فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میں بھی ساتھ میں. کہاں تم بھی ساتھ میں چلو گے؟ کہ حضرت میں نے 2 اٹھنیاں، تقریباً 4 مہینہ ہو گیا میں نے 2 اٹھنیوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. مجھے انداز تھا کہ ہجرت کا حکم ہونا ہے، لہذا حضرت 2 اٹھنیاں ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے ہے، آپ ایک ہدیہ میں قبول کر لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر سودا ہوگا، جو بھی قیمت ہو مجھے بتاؤ میں تمہیں ادا کر دوں گا. ہجرت کا سفر ساتھ میں کیا. رات میں نکلے، گھر کی پیچھے کھڑکی سے نکلے اور 3 دن کے لیے غار ثور میں پناہ لی. غار جب آیا حضور اپنے صحابی کے ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا ٹھہر جائیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. کیا مطلب؟ کوئی سانپ ہوگا تو پہلے ابو بکر سے سامنا ہوگا، کوئی بچھو ہوگا تو پہلے ابو بکر سے سامنا ہوگا. اندر گئے، اس کو صاف صوف کیا اور بہت سارے سوراخ تھے. اپنے کرتا پھاڑ پھاڑ، اپنی پگڑی پھاڑ پھاڑ ان سوراخوں میں بھرتے چلے گئے. کپڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ تھا اس میں رکھنے کا انتظام کوئی نہ تھا. اللہ کے رسول کو اندر بلایا، خود بیٹھ گئے. حضور بڑے تھک چکے تھے. اللہ کے رسول کو اپنی مانڈی پر لٹا لیا. آپ کی آنکھ لگی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دیا کہ کوئی زہریلا جانور حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. مقدر سے ایک سانپ اسی کے اندر موجود تھا. اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈسا، تکلیف ہوئی. تکلیف سے آنکھ کا پانی نکل کے اللہ کے رسول کے چہرے پر گرا. آپ کی آنکھ کھلی. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہ حضرت کوئی سانپ ہے مجھے ڈس رہا ہے.
اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن ان کے پاؤں پر لگایا، ان کے انگوٹھے پر لگایا، 3 دن 3 رات وہاں پر قیام تھا۔ کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ وہاں سے نکل کے ہجرت کا سفر شروع ہوا تو سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انداز عجیب تھا، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا چکر ہے، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کبھی خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن انتظار میں تو نہیں بیٹھا ہے، میں آگے چلا جاتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے کوئی دائیں سے تو نہیں ہے، بائیں سے تو نہیں ہے، تو میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی دشمن آئے تو پہلے ابو بکر سے گزرے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ کتنا عشق کیا تھا اللہ کے رسول سے، کتنی محبت کی تھی اللہ کے رسول سے۔ جب موقع ہے قربانی کا، سب سے آگے بڑھنے والی اگر شخصیت کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ پہنچے، کیسی قربانیاں مدینہ میں بھی دیں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ بھائی چندہ جمع کرو، بڑا لمبا سفر کرنا ہے اور بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت غریب ہو چکے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مالدار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کمپٹیشن کا جذبہ ہونا چاہیے، میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، میں اعمال میں آگے بڑھ جاؤں، میں نمازوں میں آگے بڑھ جاؤں، یہ شوق ہمارے اپنے اندر بڑھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر کو پیچھے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ڈھیر لاؤں گا، ابو بکر تھوڑا لائیں گے، لہذا 1 نمبر تو آج خطاب کے بیٹے کا لگنا ہے۔ وہ گئے اپنے گھر جا کر جو کچھ پراپرٹی تھی اس کا 50% کر کے لا کے اللہ کے رسول کے در پر رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور جو کچھ تھا سارا اثاثہ وہ سب جمع کیا تو تھوڑا سا بنا، وہ تھوڑا سا لا کے اللہ کے رسول کے در پر رکھا۔ دونوں کی پراپرٹی دائیں بائیں رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج بڑے خوش ہیں اور سینہ بڑا چوڑا ہے کہ آج تو جیت خطاب کے بیٹے کی ہونی۔ وہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کا مال دیکھا تو آپ کا سوال یہ تھا کہ عمر کتنا لے کر آئے، ابو بکر کتنا لے کر آئے۔ اگر یہ سوال ہوتا تو زیادہ تو حضرت عمر کا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو انداز ہے کہ قربانی میں کون آ گئے، عشق رسول میں کون آ گئے، تو آپ نے اپنا سوال ہی چینج کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا یا عمر ما ترکت لی اہلک، تو نے اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر وہیں ٹھنڈے پڑ گئے اور دبی آواز میں کہا کہ حضرت آدھا چھوڑا آدھا لے کر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا نمبر تو گیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر ما ترکت لی اہلک، تو نے اپنے پیچھے گھر والوں کے واسطے کیا چھوڑا؟ ان کا جملہ تھا ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑایا، باقی جو کچھ تھا سب ادھر ہی لے کے آ گئے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے اور رو کر کہا کہ ابو بکر آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچھا عجیب بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بدن کا لباس بھی لگایا، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹوں سے سی لیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آسمانی دنیا سے جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ کے دوست ابو بکر نے ٹاٹ کیوں پہنا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج ابو بکر نے اللہ اس کے رسول کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹایا، یہاں تک کہ بدن کا کپڑا بھی لگایا اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ابو بکر کو سلام پیش فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک سوال فرما رہے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اللہ اس کے رسول سے خوش ہے؟ اللہ اکبر، کیا بڑی شان کی بات ہے۔ ساری دنیا کی چاہت کہ ہم کو اللہ کو خوش کرنا ہے اور یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کا سوال ہے کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے دوست سے کہ ابو بکر اللہ پاک تمہیں سلام پیش فرماتے ہیں اور اللہ پاک تم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس حالت میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہو؟ ان کی چیخ نکل گئی، کہا کہ میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی، میں تو اپنے رب سے راضی۔ کیسا اپنے آپ کو دین پر لگایا، کیسا اپنے آپ کو دین پر کھپایا۔ اور پھر پیارے بھائیوں ساری زندگی حضور کے ساتھی رہے۔ اللہ کے رسول جب سخت بیمار ہوئے، زندگی کا آخری زمانہ تھا، اللہ کے رسول کو لگ گیا میرے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں، تو آپ نے اپنی باتوں سے امت کو اشارے دیے، آپ نے اپنے افعال سے امت کو اشارے دیے۔ انتقال میں 3-4 دن کچھ باقی رہ گئے تھے، آپ آئے، آپ کو چلنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس موقع پر آپ مسجد آئے صحابہ کے سہارے کے ساتھ، مسجد کے ممبر پر بیٹھے، چاشت کا وقت تھا۔ بڑی عجیب بات آقا نے ارشاد فرمائی تھی، یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، ہم سب کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا
فرمایا کہ لوگوں یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، پچھلے لوگوں نے سجدہ گاہ بنا دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں زندگی کا بڑا زمانہ گزارا، بڑا وقت گزارا، کافی سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، اس پورے ایام میں، اس میری پوری اپنی زندگی میں نے کسی کو ناحق مارا ہو، آج میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابہ کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، صحابہ بڑے حیران تھے، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات ارشاد فرمائی، نیچے اتر گئے، ظہر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد واپس چڑھے اور پھر یہی اپنی بات کو دہرایا کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں تو بدلہ لے لو۔ یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہے کہ ارے دیکھو، ظالم نہ بننا، اوروں کے حق نہ مارنا، رشتہ داروں کے حق نہ مارنا، بہنوں کا حق نہ مارنا، بھائیوں کا حق نہ مارنا۔ آج کیسا ظلم ہمارے اپنے معاشرے میں، آج کیسی خیانت ہمارے اپنے معاشرے میں، دبا کر لوگ کہتے ہیں کس کا لوٹایا، تیرا لوٹاؤں گا، زمینوں پر قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ایک کے ہاتھ میں ساری پراپرٹی، اب وہ دینے تیار نہیں، بہنیں مطالبہ کر رہی، بھائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھیا بڑی تکلیف ہے، لیکن یہ ادا کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے اپنے قبرستان میں ایسی سینکڑوں بہنیں مردہ پڑی ہوئی ملیں گی کہ جو اپنے حصے کا مطالبہ کرتے کرتے جوانی سے بوڑھی ہو گئی، بوڑھیوں کے قبرستان کی مٹی کا حصہ بن گئی۔ ظالم بھائیوں نے بہن کے حق کو نہیں ادا کیا۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو دنیا سے جانے کے وقت اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں نے کسی کو مارا ہو، آج حاضر ہو، بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، مجھ سے واپس لے لو۔ تو صحابہ بڑے حیران تھے۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ نے مجھے ایک مرتبہ پیٹھ پر چھڑی ماری تھی، آج آپ بدلہ دے دیجئے۔ اور صحابہ بڑے حیران ہو گئے، یہ بندہ کیا کرنے والا ہے؟ اللہ کی رسول اتر گئے اور چھڑی ان کے آگے ڈلوا دی، کلو مار کے برابر سرابر کر لو۔ وہ پیچھے آئے، چھڑی ہاتھ میں، اللہ کے رسول کے کاندھے پر چادر۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی اور آپ کی پیٹھ پر چادر ہے، چادر ہٹاؤ تب تو برابر سرابر ہوگا۔ صحابہ اور حیران ہو گئے، یہ کیا کرے گا؟ حضور نے چادر بھی اتار دی اور وہ صحابی رسول پیچھے کھڑے، لکڑی کو تو زمین پر پھینکا اور روتے ہوئے حضور سے پیچھے سے آ کے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی کوئی چاہت نہیں، بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے۔ خیر، اللہ کے رسول آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی تھے، آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کا وقت تھا، مغرب کے بعد آپ کو سخت سر کا درد ہوا اور گشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، آنکھ کھلتے ہی آپ نے سوال فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو کہا جی حضرت عشاء کی نماز باقی ہے اور امت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے غسل کیا، اٹھنے لگے، دوبارہ چکر آیا، گشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو کے گرے، کافی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا حضرت سارے انتظار میں۔ آپ نے پھر غسل کیا، کئی مرتبہ ہوا آپ کھڑے نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ امت کو نماز پڑھیں۔ یہ واحد شخصیت اس پوری کائنات میں ہے کہ جن کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں زندگی کی پڑھی، 17 نمازیں زندگی کی پڑھی۔ تو اللہ کے رسول، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صبح طبیعت تھوڑی ٹھیک تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چھوڑ نہیں رہتے حضور کو، پاس میں جڑے ہوئے، سارے صحابہ مسجد بھری، صحابہ کاروبار پہ بھی جانا چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول کی طبیعت سخت خراب ہے۔ صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد حضور کی طبیعت بہت ٹھیک تھی اور آپ کو افاقہ تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور بعض جگہ کہ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضرت میری بیوی جو ہے مدینہ کے باہر رہتی ہے تو تھوڑا خیر خبر لے کر آ جاؤں، ان کی ایک اور بیوی مدینہ کے باہر تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جا کر ہو کر آ جائیے، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں اعلان کیا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں دھندوں کے لیے نکل جائیں، سارے لوگ بکھر گئے۔ ادھر اچانک حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور اللہ کے رسول، مختصر یہ کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے جانے کا وقت تھا، اور وہ لمبا چوڑا واقعہ وہ عرض نہیں کرتا۔ حضرت عبد الرحمن حضور کے حضرت امی جان عائشہ کے بھائی ملنے کے لیے آئے، ان کے جیب میں مسواک تھا۔ مسواک کتنی بڑی چیز، آپ اندازہ تو لگائیے، جیب میں مسواک، حضور مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امی جان عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا، حضور کو دیا، اللہ کے رسول نے مسواک کی۔ آپ کی زندگی کا آخر ترین عمل مسواک ہے۔ آج امت مسواک سے محروم ہے، آج ہم مسواک سے محروم ہو رہے ہیں۔
لہذا نیت کریں مسواک کی بھی پابندی انشاءاللہ کریں، مسواک کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے رسول اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، ایک دم یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلی، صحابہ کا تو حال بے حال تھا۔ حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی، حضرت علی کی زبان بند ہو گئی، صحابہ حیران۔ عاشق رسول بلال کا حال وہ حال تھا، بندہ اذان دینے کی ہمت بندے کے اندر نہیں، کہا کہ اذان دیتا تھا حضور سامنے ہوتے تھے، آج اذان دیتا ہوں اللہ کی رسول سامنے نہیں ہے، لہذا قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں۔ بڑے سخت حالات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی آئے تو دیکھا بڑا عجیب حال ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ ساری کیفیت ہے۔ اللہ کے رسول کے حجرے میں گئے، اندر داخل ہوئے، آج سب سے بڑا عاشق اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اب جب اندر آئے تو حضور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ہٹایا، آنکھ سے آنسو بہ پڑے، آپ کی پیشانی کو چوما اور چوم کر بڑا عجیب جملہ کہا، واہ خلیلہ واہ حبیبہ، ہائے میرے دوست، ہائے میرے حبیب، طبت حیا و میتا، آپ نے اچھی زندگی گزاری، آپ کو اچھی موت آئی، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ پھر واپس چہرے کو ڈھانک دیا، مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے، لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھنے کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فرمایا قرآن کی آیت کا مفہوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی گردنوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہ کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا یہ آیت تو آج ہی اتری ہے، اور وہ دن ایسا سخت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کو سنبھالا۔ تاریخ میں دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا، دوسرا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ عاشق رسول تھا کہ جس کے جینے سے بھی اللہ کا دین زندہ ہوا، جس کے دنیا سے جانے سے بھی اللہ کا دین زندہ ہوا۔ لہذا ہم سب کے لیے خوبصورت پیغام ہے کہ ہم دین پر چلیں، ہم دین پر عمل کریں، ہم دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش اور محنت کریں۔ اسی کے لیے تین بڑے بڑے کام دنیا میں ہیں، ہمیں ان تینوں کاموں سے جڑنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں علماء سے جڑ کر چلنا، فتنوں کی آندیاں بڑی سخت ہیں، ہم علماء سے جڑ کر چلیں، ایک مسئلے علماء سے پوچھیں۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اور تیسرا پیارے بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت محنت دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت، مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنے جان و مال کو لے کر دنیا میں چلنا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درجات کو اللہ تعالیٰ بہت بلند فرمائے، پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔